اللہ تعالیٰ کی قدرت کی 6 براہین اور 6 دلیلیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1 آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق، نمبر 2 خود تمہاری تخلیق اور جو بھی جاندار زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، اور نمبر 3 راتوں اور دنوں کا اختلاف، اور نمبر 4 آسمان سے پانی اتارنا، اور نمبر 5 مردہ زمین کو زندہ کرنا، بنجر زمین زندہ ہو جاتی، اور نمبر 6 تصریف الریاح ہواؤں کا پھیرنا، پھر کر آتی ہیں ہوائیں، کبھی چھوٹی کبھی بڑی، اور کبھی رحمت اور کبھی عذاب لے کر، کبھی مشرق سمت سے کبھی مغربی سمت سے، کبھی شمال اور کبھی جنوب۔ تو یہ کس کی یہ تغیر اور یہ تصریف کس کے امر سے؟ اللہ تعالیٰ کے امر سے۔ تو یہ 6 نشانیاں یہاں بیان ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے اظہار کے لیے اور اس کی توحید کی نشانی کے لیے، جن میں 3 نشانیاں عقیدہ آخرت کی دلیل ہیں۔ نمبر 1 آسمان اور زمین کی تخلیق، اور نمبر 2 خود انسان کی تخلیق، اور نمبر 3 مردہ زمین کا زندہ ہونا۔ کس کے امر سے؟ اللہ کے امر سے۔ تو وہ اللہ جو اتنا بڑا کام کرتا ہے، وہ مردوں کو دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ جو قیامت کے وقوع کے موقع پر زمین کے مردوں کو اٹھائے گا زندہ کر کے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر۔ تو آیت کریمہ بھی اسی عقیدہ آخرت کی دلیل۔ تو فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ فبأي حدیث، کس بات پر، بعد اللہ، اللہ کے بعد، وہ آیات ہی، اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اللہ کی ذات کے بعد کوئی شخصیت ہے؟ اور اللہ کے فرمان کے بعد کسی کا فرمان ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ فرمایا کہ ویل لکل افاک اثیم، ویل کا معنی ہلاکت، ہر افاک اور اثیم کے لیے۔ افاک زبان کا جھوٹا، یہ فعال کے بدن پر مبالغے کا صیغہ، افکن جھوٹ کو بولتے ہیں، اور افاک خوب جھوٹ بولنے والا، اور اثیم یہ بھی مبالغے کا صیغہ، فعیل کے بدن پر خوب گناہ کرنے والا۔ افاک کا تعلق قول سے ہے، زبان سے جھوٹ بولنے والا، اور اثیم کا تعلق فعل سے، اپنے اعضاء سے گناہ کرنے والا۔ کبھی آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے، کبھی ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے، کبھی پاؤں کا گناہ ہوتا ہے، کبھی زبان کا گناہ ہوتا ہے، کبھی کانوں کا گناہ ہوتا ہے۔ تو اثیم کا تعلق فعل سے ہے، اور افاق کا تعلق قول سے ہے، یعنی قولاً و فعلاً جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، بربادی اور ہلاکت۔ اور بعض احادیث میں اگر جو سنداً ضعف ہے، ویل جہنم کی ایک وادی ہے، لو سیرت فیہ جبال الدنیا لذابت، اتنا اس میں خطرناک عذاب ہوگا، اگر دنیا کے پہاڑ اس میں ڈال دیے جائیں ایک لمحے میں سارے پگھل جائیں، ایسی خطرناک وادی ہے وہ۔ تو ہر وہ بندہ جو افاق اور اثیم ہے اس کے لیے بربادی، ہلاکت اور تباہی۔ افاق یعنی قولاً جھوٹ بولنے والا، اور اثیم فعلاً گناہ کرنے والا۔ کیا کردار اس کا؟ یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی آیتیں، تتلی علیہ، اس پر پڑھی جاتی ہیں، اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، اور پھر وہ اصرار کرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، اپنے اس کبر پر اڑا رہتا ہے، وہ جمع رہتا ہے، آیتیں سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، بلکہ متکبر ہو کر اپنے انکار پر اڑا رہتا ہے، اپنے انکار پر مصر رہتا ہے۔ اور یہ تکبر، یہ انکار کے ساتھ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا آدم علیہ السلام کو، ابا واستکبر،
انکار کیا اور تکبر کیا. ان شرعی حقائق کا انکار تکبر ہے. اور خاص طور پہ اگر کتاب و سنت سے وہ حقائق دیکھ لے پھر بھی نہ قبول کرے تو یہ کبر ہے. اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لن يدخل جنت من كان في قلبه مثقال حبۃ خردل من الکبر. جس انسان کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. عرض کیا المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا اچھا جوتا ہو، اچھے کپڑے ہوں، تو تکبر تو آ ہی جائے گا. فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، اللہ کو پسند ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، الکبر و بطر الحق و غمت الناس. حق واضح ہو جائے اور اس کا انکار کر دے.